بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 188 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، ناحاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو حالانکہ تم جانتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج شام کو کسی دوست کے ساتھ پراپرٹی ٹیکس فارم 1 یعنی PT1 کے اوپر جو پراپرٹیز بنیاد رکھتی ہیں ان کی ٹائٹلمنٹ اور پوزیشن کی لیگل ایشوز پہ کچھ ڈسکشن ہوئی۔ اب بات یہاں پر ہے کہ PT1 بنیادی طور پر ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو کہ ایکسائز ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کسی اموبل پراپرٹی کے قابض پہ، جو بندہ قابض ہے وہاں پہ، جو اس کو اپنے تصرف میں رکھے ہوئے ہے، اس شخص سے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ اپنا ٹیکس ریکور کرنے کے لیے جو ڈاکومنٹ ترتیب دیتا ہے اس ڈاکومنٹ کو فارم PT1 کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر فارم PT1 جو ہے وہ پنجاب اربن اموبل پراپرٹی ٹیکس رولز 1958 جو ہے اس کو ڈیل کرتے ہیں، اور رول 15 سب رول 4 پنجاب اربن اموبل پراپرٹی ٹیکس رولز 1958 جو ہے وہ PT1 فارم کو پریسکرائب کر دیتا ہے کہ یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ فارم PT1 ہوگا جو کہ کسی پراپرٹی کو تصرف میں لانے والے شخص سے اس پراپرٹی کا ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے مرتب کیا جائے گا۔ اب بعض اربن ایریاز میں ایسی پراپرٹیز ہیں جو کہ صرف اور صرف PT1 ان کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ٹائٹلمنٹ نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ رجسٹرڈ فارم PT1 جو ہے وہ ملکیت اس پراپرٹی کا، ٹائٹل کا ثبوت نہیں ہے، لیکن اس پراپرٹی کے قبضے کا، اس پراپرٹی پر تصرف کا، اس کو اپنے استعمال میں لانے کا کنکلوزیو پروف ہے۔ اس بات کو مظفر خان ورسز سانچی خان کیس تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2007 CMR پیج 181 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور 2007 CMR پیج 568 میں اسی بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ اس سے پہلے بنیاد بنی تھی PT1 کے اوپر کیا ٹائٹل کریٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، تو اس وقت بھی یہ واضح کر دیا گیا کہ PT1 فارم فار دا کلیکشن آف ٹیکسز اربن اموبل پراپرٹی کے لیے مرتب کیا جاتا ہے۔ یہ ٹائٹلمنٹ کے لیے کوئی کنکلوزیو پروف نہیں ہے، بلکہ اس پراپرٹی کے قبضے کا کنکلوزیو پروف ہے۔ اس بات کے اوپر 1993 CLC پیج 1702 اس بات کو انٹرپریٹ کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات بعض پراپرٹی صرف اور صرف جو ہے PT1 کے اوپر ہی اس کی بیس ہوتی ہے، تو PT1 جو ہے قطعی صورت وہ اس کو ملکیت اس کی نہیں ڈکلیئر کر رہا ہوتا، بلکہ اس پراپرٹی پر اس شخص کا جس کا PT1 میں اندراج ہے اس کا قبضے کو باقاعدہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کا ثبوت ہے کہ یہ بندہ وہاں پہ قابض ہے، اور یہی جو قبضہ ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ ملکیت کی ماں تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن جو کنکلوزیو پروف آف پوزیشن ہے اس پراپرٹی میں وہ PT1 سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کو 2002 YLR پیج 2723 میں انٹرپریٹ کیا گیا۔ اس کے بعد 2015
MLD पेज 642 मोहम्मद रफीक वर्सेस मोहम्मद जमील केस में इस बात को इंटरप्रेट किया गया। उसके बाद 2012 की एक बुनियादी केस था जिसमें इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट किया गया कि PT1 फॉर्म जो है ख्वाह एक ऐसा फॉर्म है जो कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट टैक्स कलेक्शन के लिए अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए मरतब करता है, और पंजाब अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स रूल्स 1958 जो है इसको रूल करते हैं। लेकिन ख्वाह ये मलकियत के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, टाइटल के साथ नहीं है, लेकिन उस प्रॉपर्टी पर किसी शख्स का तसर्रुफ, किसी शख्स का कब्जा जो है उसका बाकायदा सबूत के तौर पे ये बात सामने आ जाती है, और इसी बुनियाद पे कब्जे की बिना पे वो मालिक तस्वर किया जाता है। इस बात के ऊपर 2012 CLC पेज 605 लाहौर हाईकोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट है। तो दोस्तों रजिस्टर्ड PT1 जो है वो कतई सूरत टाइटल का डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि वो उस प्रॉपर्टी की बाबत कब्जे का सबूत होता है, और बुनियादी तौर पर ये एक डॉक्यूमेंट जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो है वो अर्बन प्रॉपर्टीज के जो ऑक्यूपेंट होते हैं उनसे टैक्स कलेक्शन के लिए मुरतब किया जाता है। पता चल जाता है कि ये बंदा उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है काबज है और कब्जे की बिना पर वो वहां पे अपने आप को रखे हुए है। नहीं दोस्तों, इंशाल्लाह मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मल प्रॉपर्टी जो है अर्बन और रूरल के हवाले से हम बातचीत करते रहेंगे इंशाल्लाह। और अभी एक दोस्त ने एक मैसेज भी किया है शाम लाटे दह के हवाले से, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये एक दरमियान में एक बात आ गई थी, मैंने कहा इसको क्लियर कर लेना चाहिए। वैसे हम लॉ ऑफ इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है उस पर आजकल गुफ्तगू कर रहे हैं, दरमियान में ये बात पे डिस्कशन आ गई। मैंने कहा सब दोस्तों के साथ इसको शेयर करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।